ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو کچھ عرصے پہلے تک تو ہی کہا جاتا تھا کہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ڈائبٹیز کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا ہوم ریمیڈیز ہو سکتی ہیں، کیا علاج ہو سکتا ہے، ان سب پہ بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ویڈیو کو آخر تک تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت اچھی اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ڈائبٹیز ہو گئی، جس کو شوگر ہو گئی، بس اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اس کو لائف ٹائم ادویات لینی پڑیں گی، احتیاطیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے علاوہ اس کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت کمپرومائز ہو جائے گی، بہت لو ہو جائے گی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک شاید میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو یہ سمجھتا تھا، لیکن جب پریکٹس میں آئے، ہم نے بہت ساری چیزوں کو ٹرائی کیا، اپنے پیشنٹس کو دیا، انہوں نے وہ دوائیاں استعمال کیں، وہ احتیاطیں کیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسے رزلٹس آئے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اور اب اس کو جو ہے سائنس بیس چیز کے اوپر آتی جا رہی ہے کہ کچھ احتیاطوں کے ساتھ ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ اب ڈائبٹیز ہے کیا؟ شوگر ہے کیا؟ شوگر ایز سچ ہمارے باڈی میں انسولین ریزسٹنس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز ہے اور شوگر ہو گئی ہے۔ انسولین ریزسٹنس کیا ہے؟ کہ انسولین یا شوگر ہمارے بلڈ میں ہر وقت موجود ہوتی ہے، ہمارے ہر سیل کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسولین اس کو میٹابولائز کر کے ہمارے سیلز میں پہنچ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک حد سے زیادہ جب یہ بن جاتی ہے یا بلڈ میں آتی ہے تو پھر ہماری سیلز جو ہوتے ہیں اس کو مزید لینے سے، ایبزارب کرنے سے معذرت کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے خون میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسولین جو ہے اس کی ریزسٹنس آ جاتی ہے ہمارے سیلز میں، وہاں پہ آ کے یہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے۔ ادروائز شوگر سی ہے یا جو ہمارا انسولین ہے وہ ہمارے ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ زیادہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر تو دیکھیں آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں کہ یہ ہماری فیملی میں چل رہی ہے اور ہمیں اس وجہ سے شوگر ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو جینز میں ڈائبٹیز آ رہی ہے اس کے 15% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو افیکٹ کرے گی۔ ہاں، انٹل اینڈ انلیس کہ آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں، ہیلتھی رکھیں، ادروائز یہ ہے کہ پھر یقینی طور پہ جینز جو ہیں وہ ٹریگر ہو جائیں گی اور پھر آپ کو یہ پرابلم ہو جائے گا۔ ایز سچ ڈائبٹیز کوئی بیماری نہیں ہے ڈائریکٹلی، یہ آپ کی بیڈ ڈائٹ یا ڈائٹری پرابلم کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کو مسئلہ دیتی ہے۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو اچھا کرنا چاہیے۔ رائٹ ڈائٹ استعمال کریں گے تو ہم ڈائبٹیز سے، شوگر سے بچ بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا چیزوں کو کس طرح سے شامل کریں تو پھر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم نے کوئی ایسی ڈائٹ استعمال نہیں کرنی جس میں ہائی کاربوہائیڈریٹس ہوں، جیسے کہ بیکری آئٹمز ہیں، جو ریفائنڈ آٹے ہیں ان کو، میدے سے بنی ہوئی چیزوں کو، شوگر جیسے ریفائنڈ شوگر ہے اس کو، کولڈ ڈرنکس کو، شربت آرٹیفیشل جو ان سے ہمارے جوسیز ہیں ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شوگر کو، ڈائبٹیز کو دعوت دے دی ہے کہ اب آؤ اور ہماری جسم میں توڑ پھوڑ شروع کر دو۔ تو جس وقت ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، یا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ڈائٹ کو ہم ہیلدی رکھیں۔ چھوٹا سا ایک ڈائٹ پیٹرن آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی بہت بہتری محسوس ہوگی۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہم جس طرح سے ڈیسائیڈ ہو گئی، یہ بات پکی ہو گئی کہ ڈائٹ کا پرابلم ہے اور ڈائٹ سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈائٹ سے مراد وہ والی ڈائٹ نہیں ہے کہ ہم نے سب چیزیں چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے کون سی خوراکیں استعمال کرنی ہیں اور کس طرح سے ہم نے ان خوراکوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ڈائبٹک پیشنٹس ناشتے میں بڑے آرام سے
کوئی سا بھی فروٹ لے سکتے ہیں۔ فرکٹوز جو سا ہے وہ ہمارا لیور بہت آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ کر لیتا ہے اور اس کو پروسیس کر لیتا ہے، تو اس لیے جو ان سے ہمارے فروٹ شوگرز ہیں ان کو لینے میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر، احتیاط کے ساتھ آپ نے لینے۔ کوئی سا بھی فروٹ آپ ناشتے میں لے سکتے ہیں، سوائے کیلے کے، چیکو کے، میلنس جتنے بھی ہیں اس میں خربوزہ بھی ہے، تربوز بھی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ بڑی احتیاط کے ساتھ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ شروع کے کچھ مہینوں میں آپ ان چیزوں کا استعمال نہ کیجئے۔ باقی آپ کے لیے فائدہ مند کیا ہو سکتا ہے؟ امرود بہت فائدہ مند ہے، سٹرس فروٹس آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ کے لیے بیریز بہت فائدہ مند ہیں، جیسے کہ شہتوت وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناشتے میں آپ کوئی فروٹ لے سکتے ہیں ناشتے سے پہلے، ٹھیک ہے، پری بریک فاسٹ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کوئی فروٹ لے سکتے ہیں، تھوڑا سا، ایک فروٹ کوئی بھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے لینا ہے دلیے کے ساتھ، آپ کوشش کیجئے کہ سبزیوں کو مکس کیجئے۔ اچھا، دلیہ بھی آپ نے گندم کا نہیں لینا، آپ جو کا لے سکتے ہیں، آپ جئی کا لے سکتے ہیں، آپ باجرے کا لے سکتے ہیں۔ باجرہ سب سے بہترین ہے اس معاملے میں کہ باجرہ ایک ایسا اناج ہے جو کسی بھی صورت میں آپ کی شوگر لیول کو اسپائک نہیں دیتا، تو آپ باجرے کا دلیہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سبزیوں کو شامل کریں، بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں نا دلیے کے ساتھ فروٹس لینے چاہیے یا نٹس لینے چاہیے۔ اس کنڈیشن میں، ڈائبٹیز کی کنڈیشن میں، آپ کو دلیے کے ساتھ ویجیٹیبلز کا استعمال کرنا چاہیے، تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کوشش کیجئے کہ کچی سبزیاں کا سلاد کھائیے، جتنا ہو سکتی ہے وہ کھا لیجئے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی سی بھی دالیں لے سکتی ہیں۔ اچھا، دالوں میں ہمارے پاس کون سی اچھی آپشنز ہیں جو شوگر کے پیشنٹس استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے اچھی تو ہے چنا دال، اس کے بعد یہ جو گرین مونگ ہوتی ہے، ثابت مونگ یا اسپلٹڈ مونگ بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ چھلکے والی، دھلی ہوئی نہ لیجئے، دھلی ہوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ فائدہ مند جو ان سے وہ چھلکے والی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ چنے لے سکتے ہیں، بینس لے سکتے ہیں، جیسے یہ ہیں ہماری کڈنی بینس وغیرہ، یہ استعمال کر سکتے ہیں، چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شوگر کو ایک دم اسپائک نہیں کرتی ہیں بلکہ ہیلدی رہتی ہیں۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں اس کو ہم منع کرتے ہیں، فیٹس کو منع نہیں کرتے۔ فیٹس، ہیلدی فیٹس جو سا ہے وہ آپ کے شوگر لیول کو نہیں بڑھاتا، تو اس لیے آپ یہاں پہ نٹس لے سکتے ہیں، بادام لے سکتے ہیں، اخروٹ لے سکتے ہیں، کاجو لے سکتے ہیں، مونگ پھلی لے سکتے ہیں۔ منع کیا ہوگا؟ ڈرائی فروٹس، جیسے کہ انجیر ہے، کھجور ہے، خوبانی ہے، اور جتنے بھی ڈرائی فروٹس، انگور ہے، جیسے انگور کا ڈرائی فروٹ کیا ہو گیا؟ کشمش آپ نہیں لے سکتے۔ تو یہ ڈرائی فروٹس آپ نے نہیں لینے، لیکن نٹس اور سیڈس میں آپ کون سے لے سکتے ہیں؟ پمپکن سیڈز لے سکتے ہیں، یعنی کہ کدو کے لے سکتے ہیں، آپ سورج مکھی کے بیج لے سکتے ہیں، آپ خربوزے کے لے سکتے ہیں، آپ جو چار مغز ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ نٹس اور سیڈز کا استعمال کریں گے، ڈرائی فروٹس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے آپ سلاد کا استعمال کریں تو اس میں پیاز کی مقدار بڑھا دیجئے۔ اب نئی ریسرچ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ پیاز کھانے سے آپ کا شوگر لیول جو سا ہے وہ کنٹرول بھی رہتا ہے اور نیچے بھی آتا ہے۔ تو آپ جب بھی سلاد کا استعمال کریں تو اس میں پیاز کی مقدار ذرا سی بڑھا دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ رات کا کھانا جو سا ہے وہ آپ 6-7 بجے کھا کے فارغ ہو جائیے، اور اس میں بھی آپ نے کاربوہائیڈریٹس نہیں لینے۔ آپ کسی بھی اور اناج کی چپاتی لے سکتے ہیں، جیسے کہ میں ملیٹس کی بات کر رہا ہوں یا باجرے کی بات کر رہا ہوں، جئی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ چنے کی یعنی کہ بیسن کی روٹی لے سکتے ہیں، اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روٹی کی مقدار کم رکھنی ہے، گریوی کی مقدار زیادہ رکھنی ہے، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ دال ہو، چاہے وہ گوشت ہو، آپ نے لیکن اس کی مقدار زیادہ رکھنی ہے، اور روٹی کی مقدار آپ نے کم رکھنی ہے۔
7 بجے تک کوشش کیجیے کہ کھانے کو ختم کر دیجیے، اور اس کے بعد پھر اگلی صبح ناشتے تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا پینا۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جہاں پہ اور بہت ساری چیزوں میں فائدہ دیتی ہے، وہ ڈائبٹیز کے لیے بھی بے انتہا فائدہ مند ہے، مطلب بے انتہا فائدہ مند ہے۔ ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ تقریباً 20 سے 25% تک آپ کا جو شوگر یا ڈائبٹیز کو بہتر کرنے میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ باڈی کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں 12 سے 16 گھنٹے مل جاتے ہیں کہ وہ جو ایکسٹرا شوگر ہے، جو ایکسٹرا کارب ہے، اس کو سنتھسائز کر سکے، اس کو میٹابولائز کر سکے، اور وہ پھر آپ کو اسپائک نہیں دیتا، پرابلم نہیں دیتا۔ اب اس کے ساتھ یہ ڈائٹ کی میں نے آپ کو بیسکس بتا دی، اب اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ہوم ریمیڈیز کے طور پہ۔ آپ دار چینی کا، بیزل لیوز یعنی کہ تلسی کا، اور دار چینی کا، جنجر یعنی کہ ادرک کا، ان کے قہوے پی سکتے ہیں۔ دن میں کسی بھی ٹائم پہ ان کا قہوہ آپ پی سکتے ہیں، ملا کے بھی پی سکتے ہیں، الگ الگ بھی پی سکتے ہیں۔ لیکن پراپر ریمیڈیز کے طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ جو ہے کچھ عرصے کے لیے 1 ٹی اسپون سے 1.5 ٹی اسپون میتھی دانہ، فینوگریک سیڈز جو ہیں ان کو پانی میں بھگو کے رکھیے، پوری رات بھیگے رہیں، صبح اٹھ کے اس کا پانی بھی پی لیجئے، اور یہ جو میتھی دانہ ہے، فینوگریک سیڈز ہیں، ان کو اچھی طرح سے چبا چبا کے کھا لیجئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ اپنے ناشتے کی طرف جائیے۔ ایک تو یہ صبح نہار منہ ہو گیا۔ اس کے بعد آیورویدا میں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے یا رات کے کھانے کے بعد آپ نے 1 ٹی اسپون لینا ہے آملے کا پاؤڈر، اور اس میں 1/4 چمچی آپ نے ڈالنی ہے ہلدی۔ یہ گرم پانی کے ایک کپ میں آپ نے مکس کر کے پی لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ تو یہ جو ان سا ہے بہت ہی فائدہ مند آپ کا ایک ٹپ بن جاتی ہے، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ انسولین پہ ہیں، آپ بہت ساری میڈیکیشن پہ ہیں، تو پھر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی شوگر کا پراپر علاج کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایسی میڈیسنز ہیں جس کی وجہ سے ہم جتنے بھی لیول کی، جتنی بھی شوگر آپ کی بگڑ چکی ہو، الحمدللہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جنہوں نے اس کی فارمولیشنز بنائی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے ریزلٹس ہیں ڈائبٹیز کو ریورس کرنے کے لیے۔ ایک تھوڑی سی تفصیلی لمبی ویڈیو ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔